کہ NRO-1 کے اندر ان کے بزرگوں کو جو ہے NRO-1 کے ذریعے ان کے سارے کیسز معاف کیے گئے بزرگوں کے، اور NRO-2 کے اندر اب دوسری نسل بھی جو ہے مستفید ہو رہی ہے۔ مطلب آپ نے اگر خود ہی بیٹھ کے، آپ کے چاچوں اور ماموں نے جو ہے اقتدار میں بیٹھ کے جو ہے خود ہی نیب کے قوانین بدل کے آپ کو اگر کلین چٹ دلوا دی ہے اور یہاں سے واپس ابا جی کے پاس جانے کا اگر موقع فراہم کر ہی دیا ہے، تو کم از کم بے وقتہ جھوٹ جو ہوتا ہے، اور پھر جاتے ہوئے پھر وہی بہانے کہ جی میری کوئی ایسا علاج ہے جو یہاں نہیں ہو سکتا، تو یہ وہی ان کے بیان، وہی طریقہ واردات۔ اس سے پہلے ان کے ابا جی بھی قوم کو کہتے تھے میری ڈیل نہیں ہوئی، وہ نہیں تھی 5 سال کی ڈیل ہوئی، 7 سال کی ڈیل ہوئی، اور پھر جنہوں نے کرانے والے تھے انہوں نے لا کے جب دکھایا کہ یہ 10 سال کی ڈیل تھی، جس کو تم لوگ خود جو ہے جوتے چاٹ کے خود جو ہے دستخط کر کے یہاں سے بھاگے تھے۔ جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہ ٹبر یہاں سے بھاگتا، اور یہی ان کی جو ہے ان کا جو المیہ ہے اور ان کی ناکامی اور شکست کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے ان کو بار بار ان پہ اعتماد کیا، اور انہوں نے بار بار ہمیشہ عوام کو دھوکہ دیا، عوام سے جھوٹ بولا، عوام ملک کے ساتھ جو ہے دھوکہ کیا، اداروں کے اوپر حملے کیے، اداروں کے خلاف میمو گیٹ اور ڈان لیک جیسی سازشیں کی، سپریم کورٹ جیسی اعلیٰ عدلیہ کے اوپر حملے کروائے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور پھر ان کے جو پڑھے لکھے درباری ترجمان ہیں وہ روز صبح شام بیٹھ کے جو سرکاری وسائل کے اوپر جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ٹی وی بیٹھ جاتے ہیں حقائق مسخ کرنے کو، میں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے ایک دفعہ جا کے ذرا وہ GIT رپورٹ تو پڑھو۔ وہ PTI کے انویسٹیگیشن سیل کی کوئی رپورٹ نہیں تھی، وہ GIT کی رپورٹ تھی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز۔ جا کے دیکھو کن کن اداروں کے لوگ اس میں شامل تھے، جرت ہے تو ان کے بارے میں ذرا کرو نا بات، جن کی وجہ سے جن کی رپورٹ پہ جو ہے سپریم کورٹ نے ان کی رپورٹ کو انڈورس کیا، اور اس کی بنیاد پہ تمہارے جو لیڈران، جو قائدین جن کو تم سمجھتے ہو، ان کو سزائیں ہوئی عدالتوں سے۔ اب سزا یافتہ مجرموں کو اگر قانون تبدیل کر کے ان کو ضمانات اور رعایت مل رہی ہے عدالتوں سے، تو عوام کے شعور اور عقل کی اتنی تضییق مت کرو کہ ہر گھنٹے بعد ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہو عوام کو گمراہ کرنے۔ اگر تمہارے پلے کچھ ہے تو آ کے بتاؤ کہ تم عوام کے لیے کر کیا رہے ہو۔ 4 مہینے ہوں گے تم نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، ملک کی صنعت کو تباہ کر دیا ہے۔ کل آپ نے دیکھا ایپٹما نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے دور میں جو ہزاروں نئی ملیں لگ رہی تھیں، 2 لاکھ جو ہے وہاں پہ جو ہے ٹیکسٹائل مزدوروں کی کمی موجود تھی، آج وہاں پہ 1600 انڈسٹری ادارے جو ہے انہوں نے کیا کل اعلان کیا ہے کہ ہم بند کرنے جا رہے ہیں ہفتے سے۔ ملک کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ زراعت جو ہے جو ہم نے 4.4 کی گروتھ پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ نیگیٹیوٹی پہ آ گئی ہے۔ اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ چوروں ڈاکوؤں کا ٹولہ یہ جو اقتدار پہ بیٹھا ہے یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ آج یہ ان صوبوں کو وارننگ دے رہے کہ تم نے جو ہے ان پرامن شہریوں کے اوپر جو اپنے حقوق کے لیے نکلیں ان کا راستہ روکنا ہے۔ یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ان کی پہلے دن سے کوشش ہے کہ ایسی صورتحال کوئی پیدا ہو کہ یہ سیاسی شہید ہو جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں پہ بھی عمران خان PTI کی گورنمنٹ ہے، ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی حکومتوں کا رویہ رہا ہے، رد عمل رہا ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں وفاق نے باوجود اس کے کہ پنجاب پہ بدترین سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، ہمارے پاس بڑے محدود وسائل تھے، اس کے باوجود نہ وہ 1 ملین ٹن جو ہم نے گندم مانگی ان پنجاب کے عوام کے لیے مانگی تھی، جن کے ووٹس جو چند ووٹ لے کے آپ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، اس پنجاب کے لوگوں کے لیے گندم مانگی تھی۔ پنجاب کے واجبات ایسے حالات کے اندر تو ہمارے اپنا پیسہ تھا، 146 ارب روپے یہ روک کے بیٹھے۔ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو وفاق کے ملازمین یہاں پہ ان کو پریشرائز